الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا أحمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی، پھر ہم سب کو دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ظاہر سی بات ہے انسان کو مرنے کے بعد جو کام آنے ہیں وہ نیک اعمال ہیں۔ جس طرح نیک اعمال کرنے کے لیے انسان فکر مند ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے نیک اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو اس کے لیے بھی انسان کو فکر کرنی چاہیے کہ میں جو اعمال کر رہا ہوں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول بھی ہیں کہ نہیں۔ اعمال کی قبولیت کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں 8 شرائط بیان کی جائیں گی۔ ویسے تو بہت ساری شرائط ہیں لیکن 8 شرائط آج کی مجلس میں بیان ہوں گی۔ دو شرائط گزشتہ جمعے میں ذکر کر دی گئی تھی، بقیہ 6 شرائط انشاءاللہ آج کی مجلس میں ذکر ہوں گی۔ سب سے پہلی جو شرط ہے اعمال کی قبولیت کے لیے وہ یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہو۔ عقیدہ درست ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے، کائنات کا جو نظام چل رہا ہے، اس کائنات کے نظام کو چلانے میں
اللہ رب العزت کا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی مشیر، کوئی وزیر، اور پوری کائنات کا نظام چلانے میں اللہ رب العالمین تنہا اکیلی ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے۔ وہ کسی سے مشورے کا پابند نہیں ہے، کوئی اس کا وزیر مشیر نہیں ہے۔ یہ انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ دوسری جو شرط ہے اعمال کی قبولیت کے لیے، وہ یہ ہے کہ انسان جو بھی اعمال کرے اس کے اندر اخلاص ہو۔ اخلاص ہوگا تو عمل قبول ہوگا، اخلاص نہیں ہے تو اعمال قبول نہیں ہے۔ آپ پہاڑوں کے برابر اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ کریں، لیکن آپ کی نیت درست نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ عمل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کی نیت جو ہے وہ دکھلاوا ریاکاری ہے، تو اللہ رب العزت کے ہاں وہ عمل قبول نہیں بلکہ مردود ہوگا۔ اب قیامت کے دن سب سے پہلے جو جہنم میں جائے گا وہ ایک عالم ہے، پھر ایک مالدار ہے جو اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے والا، اور ایک شہید۔ حدیث مبارکہ میں ان تین حضرات کا تذکرہ موجود ہے۔ شہید دیکھیں کتنی محنت سے، جرأت، بہادری کے ساتھ اللہ رب العزت کے راستے میں لڑتا ہے، کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ عالم کتنی محنت کے ساتھ عالم بنتا ہے، کتنے سالوں لگانے کے بعد جا کر وہ علم مکمل کرتا ہے۔ مالدار ہے، وہ بھی کتنی محنت کے ساتھ اپنی حق حلال کماتا ہے، پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ استاد المحدثین، رئیس المحدثین، شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، دورہ حدیث کی کلاس میں جب وہ یہ حدیث بیان فرما رہے تھے، یہ حدیث بیان فرمانے کے بعد حضرت بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اللہ والے لوگ تھے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے۔ ہوش آنے کے بعد فرمانے لگے، بھائی ہم میں سے کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں یہ ہر عمل اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کر رہا ہوں؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا عمل یہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر عمل کے شروع میں بھی استغفار کریں، درمیان میں بھی، آخر میں بھی، تاکہ اس میں جو کمی کوتاہی ہو ہم سے اللہ رب العزت اس کمی کوتاہی کو معاف فرما دے۔ جو پہلی شرط ہے وہ یہی ہے عقیدہ درست ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ انسان کے عمل کے اندر اخلاص ہو۔ تیسری شرط اعمال کی قبولیت کے لیے یہ ہے کہ اس کام کے اندر اتباع سنت ہو، یعنی ہم وہ کام کریں تو سنت کے مطابق کام کریں۔ اب مسواک لے لیں، مسواک کرنے کا سنت طریقہ ہے، اب ہم مسواک کر رہے ہیں لیکن خلاف سنت کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہم گناہ کر رہے ہیں۔ کام تو نیک ہے لیکن خلاف سنت ہے، اس میں بھی ہمیں گناہ مل رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ سنت کے مطابق ہم مسواک نہیں کر رہے۔ اب اگر پہلی شرط پائی جا رہی ہے عقیدہ درست ہے، اخلاص ہے، اب ایک بندے نے جانا ہے کوئٹہ کی طرف، وہ بڑے اخلاص کے ساتھ اور ساری چیزیں پوری کر کے راولپنڈی کی گاڑی میں بیٹھ جائے تو بتاؤ کیا وہ کوئٹہ پہنچ جائے گا؟
کیوں بھائی؟ اخلاص کے ساتھ بیٹھا، سب کچھ کیا، لیکن اس نے اپنا رخ درست نہیں کیا۔ بھائی اگر آپ نے کوئٹہ جانا ہے، کوئٹہ کی گاڑی میں بیٹھے ہیں تو تب جا کر آپ کوئٹہ پہنچیں گے، ورنہ راولپنڈی کی گاڑی میں آپ اخلاص کے ساتھ جتنا مرضی بیٹھے ہیں، آپ کوئٹہ نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ آپ کا رخ درست نہیں۔ تو عمل جتنا آپ مرضی اخلاص سے کر لیں، اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل اللہ رب العزت کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اب دنیا کا یہ اصول ضابطہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کچھ کرنسی موجود ہے اور اس پر پاکستان کی مہر نہیں لگی ہوئی تو ہر بندہ کہے گا بھائی یہ جعلی نوٹ ہے، مجرم ہے یہ بندہ، اسے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اطلاع دے کر اسے بند کرانا چاہیے، جعلی کام کر رہے ہیں۔ اگر اسی نوٹ پر پاکستان کی مہر لگی ہوگی تو وہ نوٹ چلے گا، بازار میں ہر جگہ چلے گا۔ تو آپ بتاؤ، جو پاکستان کی مہر کی اتنی قیمت ہے کہ وہ نوٹ پر ہوگی تو کرامت ہے، نوٹ پر مہر نہ لگی ہو تو وہ کرامت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کے دربار میں بھی جس عمل پر سنت کی مہر لگے گی وہ عمل چلے گا، سنت کی مہر نہیں لگے گی تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو بھی کوئی نئی بات ہمارے دین میں پیدا کی جائے گی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوگی، فرمایا فہو رد، اسے رد کر دیا جائے گا، وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو ہر عمل کے اندر جب تک سنت کی پیروی نہیں ہوگی، سنت کی اتباع نہیں ہوگی، وہ عمل اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ دین کے مزاج کو ہم سمجھیں کہ دین کا مزاج کیا ہے۔ 3 صحابہ کرام ہیں، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بخاری شریف کی مشہور روایت ہے۔ یہ تینوں حضرات آگے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس معلوم کرنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی روٹین، عبادات کی روٹین کیا ہے۔ تینوں آ کر جب معلوم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی روٹین بتلائیں، تو اماں عائشہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے ہیں تو گھر میں ہمارے ساتھ وہ کام بھی کرواتے ہیں، سوتے بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جو گھر کے کام کاج ہیں ہماری ہیلپ بھی کرتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، کام بھی کرواتے ہیں۔ جب یہ بات تینوں صحابہ نے سنی، حدیث کے الفاظ ہیں کأنہم تقالوہا، ان کو تھوڑا سا جھٹکا لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات ان صحابہ کرام کو کم لگی، کیونکہ انسان جب یہ سمجھتا ہے نا کہ فلانا آدمی ولی ہے تو یہ ذہن انسان بناتا ہے کہ یہ تو گھر میں جاتا ہوگا، مصلی بچھاتا ہوگا اور سجدے میں گر جاتا ہوگا تب یہ ولی بنا ہے۔ فلانے بہت بڑے پیر صاحب ہیں، ان کی تو روٹین یہی ہوگی کہ گھر میں جاتے ہوں گے 24 گھنٹے سجدے میں۔ تو تینوں صحابہ کرام نے یہ ذہن میں بات بٹھا لی کہ آج کے بعد، ایک صحابی نے کہا کہ آج کے بعد میں پوری زندگی روزے رکھوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، پوری زندگی عبادت کروں گا، تیسرے نے کہا میں جنگل میں نکل جاؤں گا، گھر والے سے بالکل ملنا ملانا نہیں ہے، جنگل میں جا کر عبادت کروں گا، پوری زندگی عبادت میں گزاروں گا۔
اب یہ باتیں ابھی چل رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ وسلم کو اماں عائشہ نے بتلایا کہ صحابہ نے ان نے آپ کی روٹین زندگی کی پوچھی، میں نے بتلائی، اور ان نے پھر جواب میں یہ کہا کہ ایک نے یہ سب کی تینوں کی باتیں بتلائی۔ اب تینوں صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہماری جو عبادت کا جذبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خوش ہوں گے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور فوراً فرمایا کہ دیکھو میں تم سے زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں تم سے زیادہ سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، گھر والوں کا خیال بھی کرتا ہوں، ان کے کام کاج بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی تم سے زیادہ کی ہیں، اور افطار بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، سارے روٹین کے کام کرتا ہوں۔ اور آگے فرمایا کہ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے ہٹ کر کام کرے گا فَلَيْسَ مِنِّي، پھر اس کا جو ہے نا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا پھر اپنا الگ دین ہے۔ تو جب ہم دین کے اندر رہ کر سنت کے مطابق کام کریں گے تو ہمارا وہ کام اللہ رب العزت کے بارگاہ میں قبول ہوگا، ورنہ وہ کام مردود ہوگا، چاہے جتنا بڑا مرضی کام ہو۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دام برکاتہ العالیہ بہت اچھی بات ارشاد فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں دیکھو دین جو ہے یہ شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے۔ آدمی شوق میں ہے جی چلو یہ کام کر لیا، تو دین اس چیز کا نام نہیں ہے۔ دین اتباع نبوی کا نام ہے۔ آپ خوشی میں ہو، غمی میں ہو، بیماری میں ہو، صحت میں ہو، ہر حال میں آپ نے سنت کی اتباع کرنی ہے، یہ دین ہے۔ اور اگلی بات بہت اچھی ارشاد فرماتے ہیں حضرت، ہم کہتے ہیں نا کوئی کام کرتے ہیں جی کس خوشی میں، بس یہ ابو کی خوشی تھی، ہاں بھائی یہ کام کیوں کیا، بس امی کی یہ خوشی تھی، بھائی کی یہ خوشی تھی، خاندان والوں کی یہ خوشی تھی اس لیے ہم نے یہ کام کیا، چاچو کی یہ خوشی ہے، فلانے کی فلانے کی۔ ہم سب خاندان والوں کی خوشیاں پوری کرتے ہیں، تو بتاؤ پھر دین کہاں گیا؟ کاش کبھی ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی یہ حکم تھا، اللہ رب العزت کی یہ منشا تھی، چاہت تھی، تب ہم نے یہ کام کیا تو کتنا مزہ آتا۔ آج پوری دنیا والوں کا خیال ہمیں آتا ہے، اللہ رب العزت کا خیال ہمارے ذہن میں نہیں آتا۔ یہ بات ہر بندے کے ذہن میں ضرور آتی ہے کہ میں اگر یہ کام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے مجھے۔ کبھی یہ تصور ہمارے ذہن میں نہیں آتا کہ میں اگر دین کے خلاف چلوں گا، جب قبر میں جاؤں گا تو قبر میں اللہ رب العزت کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے، تو اللہ رب العزت کیا کہیں گے، میرا نبی مجھے کیا کہے گا، میں اپنے نبی کے سامنے کیسے پیش ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ فکر اور یہ تصور نصیب فرمائے کہ ہر وقت ہمیں یہ خیال ہو کہ ہم اللہ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے۔ پانچویں جو شرط ہے، چوتھی شرط احتساب فی العمل، یعنی ہم جو اعمال کر رہے ہیں ان اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ امید بھی ہو کہ اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں اجر ثواب ملے گا۔ پھر انسان اعمال کرنے کے اندر ذوق شوق بھی رکھتا ہے۔ اب بھائی پتہ تو تب چلتا ہے جب چیز کی قیمت کا، جب اس کی قیمت لگتی ہے، منڈی لگتی ہے، بازار لگتا ہے۔ اعمال کرنے کی تو ابھی جگہ ہے، منڈی تو قبر میں حشر میں لگے گی، قیمت کا تو پھر پتہ چلے گا۔ جس دن ایک ایک نیکی کے لیے انسان ترس رہا ہوگا، ماں جیسی اتنی نرم
اور شفیق ہستی بھی انکار کر دے گی جب ایک آدمی آئے گا کہ ایک نیکی مجھے دے دے میرا کام بن جائے گا، ماں بھی انکار کر دے گی کہ نہیں بیٹا میرے پاس خود نیکیاں کم ہیں۔ اور وہ دن، فیصلے کا دن دور نہیں ہے، بہت ہی قریب ہے، آنے والا ہے۔ کتنے ہزاروں اٹھتے جنازے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہر آنے والا دن تمہیں حشر کے دن سے قریب کر رہا ہے، قیامت کے دن سے تمہیں قریب کر رہا ہے۔ ہر گزرنے والا زندگی کا دن یہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ تمہاری قبر اب قریب ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ او غافل انسان، ہم میں سے کتنے بیٹھے ہیں 2023 میں، کتنے ہمارے یہاں محلے کے ہمارے ساتھ تھے، اب کتنے ایسے ہیں جو اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور 2024 میں کتنے چلے جائیں گے، کیا خبر ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ آج تو ہم نے بڑی لمبی لمبی سوچیں منصوبے بنائے ہوئے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو زندگی کی کتنی امید ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ بس میں نماز کے لیے جب نماز پڑھتا ہوں تو مجھے امید اتنی نہیں ہے زندگی کی کہ میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میں دوسری طرف سلام پھیر سکوں کہ نہ پھیر سکوں۔ آج ہم نے بھی اپنی زندگی کتنی لمبی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ مرنا ہی نہیں ہے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ او غافل انسان، تجھے کیا خبر کیا پتا کہ جس کپڑے سے میرا اور آپ کا کفن بننا ہے، ہو سکتا ہے وہ کپڑا مارکیٹ یا فیکٹری میں آ چکا ہو، اب وہ کن کن مشینوں سے وہ کپڑا گزر رہا اور تجھے پتہ بھی نہیں ہے، خبر بھی نہیں ہے، تو بے فکر بن کے گھوم رہا ہے۔ میرے بھائیوں، کفن تو نصیب والوں کو ملتا ہے، کیا خبر ہم میں سے کس کو کفن نصیب ہو بھی کہ نہ ہو۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ موت ایسی چیز ہے جب انسان یاد کرتا ہے تو دنیا کی ساری لذتیں مٹا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ موت کو یاد کرنے سے انسان جو ہے دنیا کی لذتیں بھول جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا نا قبرستان میں جایا کرو، جا کر موت کو یاد کیا کرو۔ صحابہ کرام میں سے جب یہ صحابہ کرام قبرستان جاتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، اتنا روتے تھے آخرت کو یاد کر کے، اتنا روتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی تھی۔ تو قبر میں ہم جایا کریں، قبرستان میں جا کر یہ آخرت کو ہم یاد کریں، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ جب آخرت کی یاد تازہ ہوگی، اعمال کا ذوق پیدا ہوگا، اعمال کی طرف ہم بڑھیں گے، اور جا کر قبر میں یہ سوچا کریں کہ یہ جو قبر میں ہم سے مالداری میں کتنے آگے تھے، حسن و جمال میں، اور کئی ایسے قبر میں پڑے ہیں پہلوان جو اپنے اوپر ذرہ برابر گرد و غبار پسند نہیں کرتے تھے، آج من و من مٹی ان کے اوپر پڑی ہے کہ وہ ہلا نہیں سکتے، ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے، جسم میں بالکل جان نہیں ہے۔ تو یہ حال ہم سب کا ہونا، کل نفس ذائقۃ الموت، جس نے بھی جاندار ہے، جس کے اندر اللہ نے روح ڈالی ہے، اس کو موت آنی ہے۔ اور موت کی سختی ایسی ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب روح نکالی جاتی ہے، روح نکلتی ہے پاؤں سے شروع ہوتی ہے، انگلیوں سے، تو روح نکال کر اگر فاسق فاجر آدمی ہوتا ہے تو رگ رگ میں ایک ایک جوڑ میں روح روک کر تکلیف دی جاتی ہے، تاکہ اس کو مرتے ہی ظاہر سی بات ہے فاسق فاجر آدمی کی
جہنم شروع ہو جاتی ہے، نیک آدمی کے لیے راحتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب انسان کی روح نکلتی ہے نزع کے وقت تو اسے اتنی پیاس لگتی ہے کہ اگر اسے سمندر کا پانی بھی پلا دیں تب بھی اس کی پیاس ختم نہیں ہوتی۔ اور آج کل تو بڑی مصیبت یہ بن گئی ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب مرنے والا مر رہا ہو تو اس کے سامنے کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھنے کی تلقین ہے، یہ نہیں کہ اس سے مردے سے کہو جو مرنے والا کہ آپ کلمہ پڑھو، بس اس کے سامنے بآواز بلند آپ خود کلمہ پڑھیں، اسے یاد آ جائے گا۔ اور ہمارے یہاں کیا مصیبت ہے جی، جب مر بھی رہا ہو نا بندہ، سامنے ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، گانے چل رہے ہوتے ہیں اسپتالوں میں، یا اگر گھر میں مر رہا ہے تو گھر میں بھی ہر گھر کے اندر ترقی ہو گئی جی، بس ٹی وی ہے، سارے کنجریوں کے گانے موجود ہیں، وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ نہ بھی ہو تو پھر پوچھتے ہیں، آخری وقت ہے، نزع کا وقت ہے، پوچھتے ہیں آگے، خالہ پوچھے گی، نانا پوچھے گی، ابو جان سے پوچھو آپ مجھے پہچانتے ہو؟ بھائی پہچاننے کو چھوڑو، کلمہ پڑھو اس کے سامنے، آخری وقت ہے، وہ آخرت میں جا رہا ہے سفر میں، اور نزع کا عالم ہے، آپ پوچھ رہے جی آپ اس کو پہچانتے ہیں، یہ نانی ہے، یہ خالہ ہے، یہ آپ کا بیٹا ہے، سب چھوڑو، ابھی اس کے سامنے کلمہ پڑھو، قرآن پڑھو، تاکہ اس کے لیے آسانی پیدا ہو۔ تو میرے دوستو، آخرت کی تیاری ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی، اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آج کی مجلس میں یہ 4 شرائط اعمال کی قبولیت کی بیان کیے گئے ہیں، انشاءاللہ بقیہ 4 شرائط آئندہ جمعے میں عرض کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا